بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشایخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاۃ امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا نام لمعۃ الاعتقاد ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ قضا و قدر کے بارے میں، قضا و قدر کے بارے میں۔ اور اب جو امام رحمہ اللہ کہتے ہیں والایمان قول باللسان وعمل بالارکان وعقد بالجنان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ بالعصیان۔ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ عمل سے قول کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام یہ ایمان ہے، جیسے کہ شہادت کہتے ہیں، ویسے ہی لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اور بھی ذکر ہے۔ وعمل بالارکان، اور کیا ہے؟ ارکان سے یعنی اعضاء و جوارح سے، انسان کے اپنے بدن سے عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ عمل ہے، یہ ایمان ہے، جیسے نماز ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ وعقد بالجنان، اور کیا ہے؟ دل میں پکا ارادہ، یعنی دل میں گیٹا باندھ دینا، یعنی پکا ارادہ کر لینا، پکا یقین ہونا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یزید بالطاعہ، کیا ہے؟ یہ یزید بالطاعہ، ایمان جو ہے نیکی کرنے سے بڑھتی ہے، نیکی کرنے سے ایمان بڑھتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی سارے آیتوں میں قرآن میں فرما دیا، جیسے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومنوں کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کے جو ہے ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے آیت سن کر کے۔ اس کے بعد وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور کئی ساری آیت ہے، وَيَزْدَادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تو کئی ساری آیت ہیں جس میں یہ دلیل ہے کہ ایمان بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، ایمان بڑھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی منکر دیکھے تو کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کم ایمان ہے، کہتے ہیں وذلک اضعف الایمان۔ تو ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، نیکی سے زیادہ ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں وینقص بالمعصیہ، اور کیا ہے؟ گناہ سے جو ہے یہ کم ہوتا ہے، گناہ سے کم ہوتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے ایک بندہ تو اس کا ایمان گھٹتا ہے، اس کا ایمان گھٹتا ہے۔ جیسے جیسے والی حدیث ہے، کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا ایمان سے خارج ہوتا ہے، نہیں، ایمان اس کا جو ہے کیا ہے؟ کامل ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان جو ہے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زنا کرنا، جب انسان زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کا ایمان جو ہے کم ہوتا ہے،
ایسے نہیں کہ مرجیہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ایک بار ایمان لا لیے تو اب ایمان کمنے والا نہیں ہے، گھٹنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس میں سے ایک بندہ کیا اٹھ کر کے کہتا ہے ایمانی کا ایمانی جبریل، کیا ہے میرا ایمان اور جبریل علیہ السلام کا ایمان، دونوں کا ایمان جو ہے برابر ہے، دونوں کا ایمان برابر ہے۔ اور یہاں تک کہ کہنے لگا ایک بندہ کہ ایمانی کا ایمانی ابی بکر، میرا ایمان ابو بکر جیسا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ لوگ پورا جو ہے یہ کرنے لگے۔ اور دوسری طرف کیا ہے معتزلہ لوگ اور کیا ہے خوارج لوگ پورا اس کو یہ کر دیے، کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کبیرہ گناہ کر لے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو لیتا ہے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پورا اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل بیچ میں ہے، یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، نیکی سے بڑھتا ہے اور گناہ سے گھٹتا ہے، یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا ماننا ہے۔ یہی جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان میں بھی اپنا جو ہے صحیح میں کتاب الایمان باب باندھتے ہیں، کتاب الایمان میں شروع کرتے ہیں، باب باندھتے ہیں، باب الایمانی، ایمان کا باب، وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام جو ہے 5 چیزوں پر مبنی ہے، 5 چیزوں پر اسلام بنی ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، کیا ہے؟ قول اور عمل کا نام ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ قول اور عمل۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور کیا ہے؟ یہ گھٹتی ہے، بڑھتی ہے۔ اور کئی ساری دلیلیں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے ان کے ایمان کو۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، کافی ساری دلیلیں امام بخاری رحمہ اللہ اس میں نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ایمان جو ہے بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو جو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے خلوص کے ساتھ، اس کے لیے حنفاء، صرف اور صرف اس کے لیے عبادت کرے، یعنی ارادہ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کو خوش ہونا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور کیا ہے؟ نماز پڑھے۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، اور کیا ہے؟ یہی صحیح دین ہے، قائم دین ہے۔ فَجَعَلَ عِبَادَةَ اللَّهِ وَإِخْلَاصَ الْقَلْبِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ كُلُّهَا مِنَ الدِّينِ، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، نماز پڑھنا اور ویسے ہی زکوٰۃ ادا کرنا، سب کو جو ہے دین میں بتائے، سب کو اللہ تعالیٰ دین کا حصہ بنائے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں کہتے ہیں الایمان بدع وستون شعبہ، بدع وسبعون شعبہ، ایمان کی شاخ جو ہے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اعلیٰ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ قول ہے، قول بتائے، سب سے اعلیٰ قول ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ شہادت اللہ الہ، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ادنا کیا ہے؟ یعنی سب سے اعلیٰ عمل ایمان کا قول ہے اور وہ شہادت ہے، یہاں قول بتائے، اور کیا ہے؟ وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے جو ہے ادنا عمل، سب سے چھوٹا عمل ایمان کا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کوئی خراب چیز ہے اس کو ہم راستے سے ہٹا دی، یہ ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کا کیا بتائے؟ عمل بھی بتائے اور قول بھی بتائے۔ فجعل القول والعمل من الایمان، ایمان کیا بتائے؟ قول اور عمل کو بتائے۔
وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں فزادتہم ایمانا، کیا ہے؟ ان کا ایمان زیادہ ہو گیا. فزادتہم ایمانا، یعنی فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، جو لوگ ایمان لائے ان کا ایمان اور بڑھ گیا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ ان کے سامنے آیا، تو کیا ہے؟ فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ گئے. وہم یستبشرون. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیزدادوا ایمانا، کیا ہے؟ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ تعالیٰ جو ہے سکینت نازل کرتے ہیں مومنوں کے دلوں میں. کیوں؟ کہتے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کی ایمان میں زیادتی ہو، ان کی ایمان میں زیادتی ہو. تو ایمان کیا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. اور جو چیز زیادہ ہوتی ہے یعنی کم تھی، ہاں، جو چیز زیادہ ہوتی ہے یعنی کم تھی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال برہ. کیا ہے؟ یخرج من النار، کہ انسان جو ہے جہنم سے نکلے گا، یعنی اس کو نکالا جائے گا. کس کو؟ جو لا الہ الا اللہ. کیا ہے لا الہ الا اللہ کہنا؟ یعنی شہادت دینا. شہادت دینا، شہادت اگر دیا ہے تو کیا ہے؟ وہ جہنم سے نکلے گا، یعنی نکالا جائے گا. یعنی اتنا بھی ایمان ہے تو اس کو نکالا جائے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیجیں گے فرشتوں کو اور سب کو بولیں گے کہ نکالو آخری جو من کان فی قلبہ مثقال دینار من خیر او من ایمان، جیسے کہ حدیث میں ہے جس کے دل میں ایک دینار جیسا بھی اگر یہ ہے تو اس کو جو ہے جہنم سے نکالو. تو یہ جو ہے جانی ہوئی چیز ہے، یہ جانی ہوئی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں جو ہے کیا ہے، حدیث میں جس کے دل میں کیا ہے ایک جو کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے. او ذرۃ من الایمان، یا ایک ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہے اس کے دل میں تو کیا ہے؟ اس کو نکالا جائے گا. فجعلھا متفاضلا، اور کیا کہ بولے اس میں جو ہے تفاضل کر دیے، یعنی سب کا جو ہے فضیلت بیان کی. یعنی ایمان کم بھی ہوتا ہے، جس کا کم ہوگا یعنی اس کا کم فضیلت، اور جس کا زیادہ ہوگا یعنی اس کا زیادہ فضیلت. یعنی یہاں فضیلت بیان کر دیے کہ کچھ کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کچھ کا ایمان کم ہوتا ہے، کچھ کا ایمان ذرہ برابر ہوتا ہے، کچھ کا اس سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، کچھ کا دینار جیسا ہوتا ہے، کسی کا اور جیسا، کسی کا پہاڑ جیسا، ایسے ایمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کے بارے میں بدلا. ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے. یزید بالطاعۃ، یعنی جو جتنا نیکی کرے گا اتنا اور بڑھے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کا ایمان ختم ہوتا جائے گا. یہاں تک کہ انسان کفر یا شرک کر دیتا ہے تو ایمان جو ہے پورا ختم ہو جاتا ہے. صرف یہی دونوں چیز ہے جو ایمان کو پورا ختم کرنے والا ہے، ورنہ کوئی بھی عمل ایمان کو پورا ختم کرنے والا نہیں ہے. یہی جو ہے شیخ رحمہ اللہ اس باب میں کہتے ہیں. الحمدللہ اس میں ہم لوگ جو ہے اس بحث کیے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، وہ موجود ہوگا. اس کے بعد جو ہے شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں فصل، ایک فصل باتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فی الایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا. اور دوسرے نسخہ میں ہے کہ الایمان بما اخبر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایمان لانا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا. یعنی غیب، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے تقریباً. تو غیب کے اوپر، غیب کون سی چیز ہے؟ چاہے وہ کیا ہے پیچھے سے یعنی پاسٹ سے، ماضی سے جڑا ہوا ہے، یا مستقبل فیوچر سے جڑا ہوا، یا حاضر کے وقت میں بھی ہے، پریزنٹ کے وقت میں بھی ہے، لیکن کیا ہے آپ کے سامنے نہیں ہے.
تو یہ کیا ہوگا؟ غیب ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ غیب جو ہے یہ اس کا جاننے والا اللہ تعالیٰ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. ہاں کچھ غیب اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، جیسے قیامت کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب بتا دیے ہیں، تو یہ سب غیبیات ہے. لیکن کیا ہے؟ یہ غیب معلوم ہے، یعنی بتا دیے تبھی معلوم چلا. جیسے کہ اسی آیت میں ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتے سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہے، اس رسول سے اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں غیب کے بارے میں، لیکن یہ غیب معلوم ہو گیا. لیکن کچھ غیب ایسا ہے جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خمس لا یعلمہن الا اللہ. 5 غیب کی بات ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتے ہیں. جیسے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب ہونے والی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کس گھڑی میں ہوگی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور کیا ہے؟ غیث کب نازل ہوگا، یعنی بارش کب ہوگی. بارش کب ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کب معلوم ہوگا بارش کب ہونے والی ہے؟ ٹھیک ہے، انسان تو کہہ دیتا ہے اس وقت میں کیا ہے آج صبح میں بارش ہوگی، لیکن نہیں ہوا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے، پکا علم ہے اللہ تعالیٰ کہہ دیے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس وقت میں ہونا ہے، اور کون سا قطرہ کب گرے گا زمین میں اور کہاں گرے گا، اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی اچھا انسان ہے برا انسان ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور انسان نہیں جانتا ہے کہ کل ہی وہ کیا کام آئے گا، یعنی کیا کام کرے گا، کیا عمل کرے گا، انسان نہیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور یہ بھی انسان کو نہیں معلوم کہ کون سے زمین میں اس کا انتقال ہوگا، کون سی زمین میں اس کا انتقال ہوا. بندہ یہاں کا ہے، کلکتہ کا رہنے والا، گیا ممبئی میں مر گیا، کہیں اور گیا مر گیا، نہیں معلوم تھا اس کو. تو ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں ایسی ہے جس کا صرف اور صرف علم اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ وہ غیب کسی کو نہیں بتا. اور کچھ غیب ایسا ہے جو معلوم ہے، جو اللہ تعالیٰ بتا دیے. ٹھیک ہے، تو یہی اس کے اوپر ایمان لانا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یہی کہتے ہیں وَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے ہر اس چیز کے اوپر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں خبر دیا ہے، جس چیز کے بارے میں بھی خبر دیا ہے، اس کے اوپر جو ہے ایمان لانا واجب ہے. اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے. ٹھیک ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہوگا، نہیں یہ کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ بولے ہے اس پر ایمان لانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مطلب کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کا خبر دے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں تو کیا خبر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے ہیں. پہلی چیز قرآن ہو گیا، وحی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی حدیث ہوگی. تو یہ دونوں کے اوپر ایمان رکھنا کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجے کس لیے؟ 2 چیزیں سکھانے کے، علمہم الکتاب والحکمہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت سکھانے کی. کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب جو قرآن ہے، ہم لوگ جانتے ہیں، اور حکمت سے مراد یہی حدیث ہے. وصح به النقل عنہ، اور کیا ہے؟ جو صحیح ہے، یعنی صحیح سند سے آئی ہے. سب کے سب جو ہے جو نقل کرنے والے ہیں راوی، سب کے سب ثقہ یا صدوق کے درجے میں ہیں، سب کے سب کی جو ہے روایت قبول کرنے والی. ایسا نہیں کہ جھوٹا کوئی بیان کر دیا تو ہم اس کو لیں گے، نہیں.
یا کوئی جو ہے ضعیف راوی ہے اس سے یہ روایت لے لیں گے، نہیں، جو صحیح راوی ہے، معتبر راوی ہے، ان سے حدیث آئی ہو تو اس پر ایمان لانا۔ فیما شاہدناہ او غاب عنا، جو ہم لوگ نے مشاہدہ کیا، ہم لوگوں نے جس کا مشاہدہ یعنی جو ہم لوگوں کو مل چکا ہے کتابی شکل میں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب لکھے، امام مسلم، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، احمد بن حنبل، کیا ہے امام مالک، امام شافعی، اور بھی جو ہے لکھے ہیں کتاب، جو ہم لوگوں کے سامنے حدیث آئی ہے اور جو نہیں آئی ہے اس کے اوپر بھی ایمان، ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ حدیث ہم سے چھوٹ بھی گیا ہے تو اس کے اوپر بھی ایمان ہے۔ نعلم انہ حق و صدق، کیا ہے یہ جاننا کہ وہ حق ہے اور سچی بات ہے، یہ جاننا کہ وہ حق ہے اور یا صدق ہے، سچی بات ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں کرنا۔ جب سمجھ میں آ گیا ہے، صحیح سند سے بات آ گئی ہے، تو یہی سمجھنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کو حق سمجھتے ہیں اور سچائی سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنے طرف سے نہیں کہتے، جو بھی ہوتا وہ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی ہوتا وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی بتاتے وہ وحی سے بتاتے، وحی سے، بغیر وحی کے کچھ بھی نہیں بتاتے۔ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا عَقَلْنَاهُ أَوْ جَهَلْنَاهُ، کیا ہے ہم لوگ کوئی چیز سمجھیں یا نہیں سمجھے، کوئی چیز ہم لوگ سمجھے یعنی کوئی چیز ہمارے عقل میں آئے یا نہیں آئے اس پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، سب کچھ حدیث میں آتا ہے، لیکن عقل میں آئے یا نہیں آئے ایمان لینا، عقل لڑائے نہیں ہے، عقل لڑائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، لو کان الدین بالرائے، کہ اگر دین جو ہے اگر رائے سے چلتا، عقل سے چلتی تو کیا ہے، کہتے ہیں لکان اسفل الخف اولا للمسح، مسح کرنے کے لیے نیچے والا جو حصہ ہے وہ آدمی لوگ مسح کرتے ہیں، لیکن کیا ہے اوپر کرتے ہیں، دھول کہاں لگتی ہے نیچے، تو نیچے مسح کرنا چاہیے نا، لیکن کیا ہے اوپر مسح کرتے ہیں، تو دین میں عقل نہیں لگانا۔ ولم کیا ہے ولم نطلع علی حقیقت معنی، اور کیا ہے ہم لوگ جو ہے اس کی حقیقت جو معنی ہے اس پر یہ نہیں ہو سکتے، یعنی عقل ہمارے پہنچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ جو چیز آ رہی ہے وہ وحی سے آ رہی ہے، خالق کی طرف سے آ رہی ہے، اور مخلوق کی عقل جو ہے خالق کے اس کو احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی کوئی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے، خالق کے بارے میں کوئی صفت ہے، یہاں تک کہ کتنی مخلوق کی چیز ہوتی ہے، بنائی ہوئی چیز، انسان خود اس کو نہیں سمجھ پاتا ہے، بہت سمجھانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے، تو یہ تو انسانی خلقت ہے، انسان اس کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اس کو کیسے انسان سمجھ سکتا ہے، تو ہم لوگ جو ہے اس کے حقیقت معنی کو سمجھے یا نہیں معنی سمجھے اس کے اوپر ایمان لانا۔ مثل حدیث الاسراء والمعراج، جیسے کہ حدیث اسراء والمعراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء کیا کرا ہے، پہلے مکہ سے بیت المقدس لے کر کے گئے، بیت المقدس سے پھر معراج یعنی سارے آسمان، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، ویسے پورے آسمان کے سارے آسمانوں کی سیر کرا ہے، سارے آسمانوں کی سیر کرا ہے، ساتوں کے وہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوئی وغیرہ وغیرہ، تو سب پر ایمان لانا، سب پر ایمان لانا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کیا ہے وہ پاک ہے، اس لیے شروعات کے وقت میں کیا کہیں، سبحان الذی اسری، وہ جو ہے پاک ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں، یعنی حد انسان کے لیے ہوتا ہے، وقت کی حد، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تیزی کی حد، ہر چیز کی حد انسان کے لیے ہوتی ہے، لیکن رب کا کوئی حد، ہر عیب سے رب پاک ہے، تو وہی رب جو ہے اپنے اس بندے کو جو ہے اسراء اور معراج کرا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ
پہلے کیا ہے مسجد اقصی میں لے کر کے گئے، اس کے بعد اسی سے جو ہے اللہ تعالیٰ میں یہ کرائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ کہتے ہیں کہ سارے انبیاء جمع ہوئے اور کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے جو ہے یہ میں فائز ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرائے، اور سید المرسلین، اور اس لیے امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی، جیسے کہ خود جو ہے قریش لوگ کہتے ہیں، قریش لوگ خود کہتے ہیں کہ ایک بندہ کیا کہتا ہے، ہم اس طرح کیے، یعنی بیت المقدس میں ہے، ایمان لاتے ہو؟ یہ اس سے پوچھتے ہیں ابوبکر صدیق سے، کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نبی کہے لو قالہ لصدق، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو صحیح بولے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو صحیح بولے ہیں، تو ایسے ہی ماننا نا۔ وکانا یقظۃ لا مناما، اور یہ جو اسراء والمعراج ہوا، اسراء ہوا معراج ہوا، یہ واقعہ جو ہوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوش میں تھا، جاگے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر کے تھے، نہیں، اگر سو کر کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو سپنا ہو گیا، تو اس میں کوئی یہ نہیں، سپنا تو آدمی کہاں سے کہاں چل جاتا ہے، اس لیے یہی کہتے ہیں فَإِنَّ قُرَيْشًا أَنْكَرَتْهُ وَأَكْبَرَتْهُ وَلَمْ تَكُنْ تُنْكِرُ الْمَنَامَاتِ، کیونکہ قریش نے اس کو کیا بہت اس کو انکار کیا اور اس کو بہت بڑا چیز سمجھا، ٹھیک ہے، اگر یہ نیند میں ہوتی تو اس کو انکار نہیں کرتے، ہاں انسان تو نیند میں کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں گھوم سکتا ہے، کتنے بھی آسمان میں سیر کر سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کیا ہے یہ سچائی تھی، یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جاگے ہوئے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاگے ہوئے تھے، اس لیے جو ہے یہ لوگ جو ہے ایمان لانے سے انکار کرنے لگ گئے، شک کرنے لگ گئے، جیسے آج کے لوگ کرتے ہیں، تو اس پر بھی ایمان لانا۔ وَمِن ذَلِكَ أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ لَمَّا جَاءَ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ لَطَمَهُ فَفَقَعَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَرَدَّ عَيْنَهُ، کیا ہے، اور اس میں سے یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ ہم روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا ہے، تو فَلَطَمَهُ موسیٰ علیہ السلام اس کو غصہ مار دیتے ہیں، یعنی انسانی شکل میں آئے تھے، تو کہتے ہیں اگر کہ ہم روح قبض کرنے آئے، مار دیے اسی کو غصہ منہ میں، تو کیا ہے وہ ان کا جو ہے آنکھ جو ہے باہر آ گیا، یعنی آنکھ خراب ہو گیا، یہ آنکھ جو ہے پھٹ کر کے نکل گیا، ایسا غصہ مارے، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ ان کے آنکھ ٹھیک کیے، اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ آپ تو ہم کو ایسے آدمی کے پاس بھیج دی، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اب تو ہم کو ایسے انسان کے پاس بھیج دیے کہ موت چاہتا ہی نہیں، موت کا نام سن کر کے مار دیا، ایسے انسان کے پاس بھیج دیے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھیجے ان کو اور بولے کہ اذهب الیہ وقل لہ، جاؤ اور جا کر کے اس کو کہو کہ وہ جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے کسی اس پر رکھ لے، جانور پر، یا کسی کیا کہتے ہیں اس کو بھینس کے اوپر رکھ دے اور ہاتھ پھیرے اس کے، یہ جو ہے جتنے بھی بال ہیں اس کے اوپر ہاتھ پھیرے، تو جتنے بال اس کے ہوں گے، ٹھیک ہے، فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةً يَعِيشُهَا، ہر بال کے لیے اس کا ایک سال، یعنی جتنے بال ہوں گے اتنے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دے دیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اتنی عمر دے دیں گے، تو آ کر کے یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے،
تو پوچھتے ہیں وبعد ذالک، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یعنی اتنا ہم کو عمر مل گیا اس کے بال جیسا، بال ختم ہو گیا، عمر ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ موت ہونا ہے، مرنا ہے. کہتے ہیں اذن الان یا رب، تو اللہ تعالیٰ جب موت آنی ہے تو ابھی موت آ جائے. تو اس کے اوپر بھی ایمان لانا. ومن ذالک اشراط الساعہ، اور کیا کہتے ہیں غیبیات میں سے ومن ذالک اشراط الساعہ، اور انہی میں سے کیا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے جو ہے نشانیات، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے اس پر ایمان لانا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کہ قیامت کی نشانیاں آنے لگی ہیں، قیامت کی نشانی آنے لگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے نشانی بتا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک نشانی ہے قیامت کے، کہتے بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، ہم اور جو ہے قیامت ان دو انگلی جیسا ہے، ان دو انگلی جیسا ہے. یعنی جو ہم لوگ شہادت والی انگلی اور اس کے بیچ والی انگلی کو ایسا کیے، تو ایسے قیامت یعنی اتنے قریب ہے. اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائے ہیں، جو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں مثل خروج الدجال، دجال کا نکلنا، دجال کا نکلنا، دجال نکلے گا اور وہ کیا ہے بنی آدم میں سے، آدم کے اولاد میں سے. تو اس پر ایمان ہونا کہ دجال نکلے گا. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کئی ساری طاقتیں دی ہیں، کئی سارے اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقتیں دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما من نبی الا انذر قومہ بالدجال، کوئی بھی نبی آئے ہیں تو کیا ہے اپنے قوم کو اس دجال کے بارے میں ڈرائے، اس دجال سے ڈرائے کہ یہ دجال آ سکتا ہے، یعنی ایسا ہے یہ بندہ. سب نبی اس کے بارے میں ڈرائے. وَأَنَا أُنذِرُكُمُوهُ، اور میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں اس دجال سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بولے نا تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرو. ٹھیک ہے. اس میں سے کیا ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں. تو یہ دجال نکلے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ایک چیز ایسا بتا دیتے ہیں جو کوئی نبی نہیں بتائے. وہ کیا ہے؟ انہ اعور، وہ جو ہوگا دجال کانا ہوگا، دجال کانا ہوگا. وان ربک لیس بعور، تمہارا رب جو ہے کانا نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے. ونزول عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام فیقتلہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے نازل ہونا. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور جو ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ورفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں ہم نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اوپر اٹھا لیا، اپنے طرف اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا. تو اللہ تعالیٰ پھر بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر بھیجیں گے، اور وہ جو ہے دجال کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقتلوا عیسی بن مریم الدجال، کہ عیسیٰ بن مریم دجال کو قتل کرے گا. شام کے کسی علاقے میں حدیث میں لفظ آتا ہے، یاد نہیں واللہ عالم. اور کہتے ہیں وخروج یاجوج و ماجوج، اور یاجوج اور ماجوج، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اس کا بھی اس کے اوپر بھی ایمان. اللہ تعالیٰ اس کا قصہ جو ذوالقرنین والا قصہ ہے اس میں بیان کرتی ہے کہ کیا ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. جیسے کہ پوری آیتیں ہیں، یاجوج ماجوج جو ہے فساد پھیلاتے ہیں، تو ہاں جو ہے کچھ یہ کر دیجئے. تو کیا ہے دیوار بنا دیے ذوالقرنین. تو تب تک نہیں نکل سکتا ہے، تب تک نہیں نکل سکتا ہے جب تک
انشاءاللہ نہیں نکلیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں بتلاتے ہیں۔ اب نکلیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یاجوج ماجوج کیسے نکلیں گے کہ ہر اونچائی سے نیچے اتریں گے، ہر اونچائی سے نیچے اتریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج، کیا ہے کہ عرب کے لیے بربادی، عرب کے لیے بربادی آ رہی ہے، کیا شر آ رہا ہے ان کے پاس۔ کیسا شر؟ کہتے ہیں اتنا جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے ہیں اتنا جو ہے چھید یاجوج اور ماجوج کے دیوار میں سے ہو گیا ہے، یعنی کر رہے ہیں وہ لوگ، ابھی تک کام کر رہے ہیں، تو اس پر بھی ایمان ہونا۔ وخروج الدابہ، اور کیا ہے؟ دابۃ الارض، جو نکلے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم، ہم جو ہے ان لوگوں کے لیے دابۃ الارض کو نکالیں گے، زمین کا جو ہے ایک جانور جو ان سے بات کرے گا، ان سے بات کرے گا۔ تو یہ جو ہے یہ نکلے گا جانور جو انسانوں سے بات کرے گا، جو انسانوں سے بات کرے گا، اس کے اوپر ایمان لانا۔ وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ آخری نشانیوں میں سے ہے۔ جب یہ ہو گیا قیامت آنے والی ہے۔ وطلوع الشمس من مغربها، یعنی سورج جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے نکل رہا ہے آج کے دن، تو یعنی کیا ہے؟ قیامت آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے۔ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِمَّا صَحَّ بِهِ النَّقْلُ، اور ایسے ہی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، اس کے اوپر ہم لوگوں کا عقیدہ، ہم لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وعذاب القبر ونعیمها، وعذاب القبر ونعیمه، اور کیا ہے؟ عذاب قبر جو ہے کہ عذاب قبر یا اس میں جو ہے نعمت ملے گی، یعنی ایک بندہ جو عمل نہیں کیا ہے یا تو اس کو سزا ہوگا، ایک بندہ یا تو اس کو سزا ہوگا یا جزا ملے گا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے گا، اگر سوال نہیں دے پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کا عبدی، یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، تو کیا ہے؟ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ مِنَ النَّارِ، کیا ہے؟ اس کو جہنم سے ایک بستر بچھا دو لا کر کے، وَالْبَسُوا لَهُ ثِيَابًا مِنَ النَّارِ، اور کیا ہے؟ جہنمی ایک پوشاک پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، اور کیا ہے؟ اس کے لیے جہنم کے دروازے یا کھڑکی کھول دو۔ تو یہ ہے، اور کیا ہے؟ یا تو نعمت ملے گی، جیسے کہ فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبَسُوا لَهُ ثِيَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنت کے بستر بچھا دو، جنت کے کپڑے پہنا دو۔ تو یہ دونوں ہونا ہے، اور یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَعَذَابُ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ حَقٌّ، عذاب قبر یا قبر میں یا انسان کو نعمت ملنا حق ہے، یا تو جنتی ہوگا تو نعمت ملے گا، یا کیا ہے؟ جہنمی ہوگا تو عذاب ملے گا، تو یہ حق ہے۔ وقد استعاذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ بھی مانگتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ بھی مانگتے تھے۔ وَأَمَرَ بِهِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے پناہ مانگنے کے لیے بھی کیے ہیں، پناہ مانگنے کا حکم بھی دیے، یعنی عذاب قبر سے۔ اور عذاب قبر کے بارے میں بھی کئی ساری آیتیں ثابت بھی ہے، جیسے کہ جو سب سے مشہور آیت النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس کو جو ہے آگ رات و دن جو ہے اس کو جو ہے لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اور کیا ہے؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت ہوگی، قیام
تو کہتے ہیں ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فرعون کو سخت عذاب میں ڈال دو، یعنی قیامت نہیں آ رہی ہے، قیامت نہیں آئی ہے، اس کو عذاب میں ابھی دیا جا رہا ہے، ابھی اس کو آگ میں جو ہے یہ ڈبایا جا رہا ہے۔ تو یہ کون سی آگ ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ یہ عذاب قبر ہے، یہ عذاب قبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، اس کا حکم بھی دیا کرتے تھے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگو، اس میں سے کیا ہے؟ عذاب قبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، جیسے کہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے۔ وفتنۃ القبر حق، اور قبر کا فتنہ حق ہے، یعنی انسان کو فتنہ میں ڈالا جائے گا، فتنہ آزمائش ہوگی نا۔ وسوال منکر و نکیر حق، اور منکر نکیر کی جو ہے سوال یہ حق ہے، یعنی وہ سوال کرنے کے لیے آئیں گے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں کیا ہے، آ کر کے پوچھیں گے فیجلسانہ، اور آ کر کے پہلے بندے کے پاس آئیں گے، آ کر کے ان کو بیٹھائیں گے اور پوچھیں گے کہ من ربک ما دینک من نبی، یہ 3 سوال ہے، یہ 3 سوال پوچھیں گے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، اور ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، ومن نبیک، اور تمہارا نبی کون۔ تو سب سوال یہ پوچھیں گے، نیک سے بھی، اور کیا ہے جو نیک نہیں ہے، برا ہے، بدبخت ہے، سب سے یہ سوال پوچھیں گے۔ والبعث بعد الموت حق، اور کیا ہے، قیامت کے دن اٹھائے جانا، موت کے بعد پھر اٹھایا جانا حق ہے، موت کے بعد پھر اٹھایا جانا حق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو کافی لوگ کہتے تھے نا، اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ ارے ایک بندہ نکلا ہے، کیا کہتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، جب تم لوگ سڑ جاؤ گے پھر سے اللہ تعالیٰ تم کو اٹھائیں گے۔ یہ تو کافی لوگ کہتے تھے۔ ایمان جو لوگ لانے والے مومن لوگ ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن اٹھائیں گے، موت کے بعد پھر اٹھائیں گے۔ اب حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا ایسے سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بھی فالتو میں پیدا کیے، کوئی کام میں نہیں ہے، کوئی کام کے لیے پیدا نہیں کیے، ایسے ہی پیدا کر دیا اور چھوڑ دیے۔ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم کو ہمارے پاس لوٹ کر کے نہیں آنا ہے، ہمارے پاس لوٹ کر کے نہیں آنا ہے، تم کو ضرور آنا ہے۔ تو کیا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ اور بھی کئی ساری آیت ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، کتنی ساری آیت ہے، سب کے سب اپنے قبر سے نکلیں گے۔ ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہے، یہ جو ہے زمین سے سب نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بھی کئی ساری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ مثال بھی کیا دی ہے سورہ اس میں، سورہ قیامہ میں، الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعلہ الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا پہلی مثال دی ہے، کیا کیا اللہ تعالیٰ اس نطفہ سے، کیا تھا، ایک پانی تھا انسان، اس سے کیا ہے ہم خون بنائے، خون سے ہڈی بنائے، اس سے انسان بنائے، انسان کا پھر کیا ہے جوڑا بنائے، اسی انسان جوڑا سے سارے جو ہے لوگ پیدا ہوتے، اور بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ پہلے ہی کر سکتا ہے تو کیا اس چیز پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں کہ پھر سے اللہ تعالیٰ اٹھائے؟ کیا کرنا ہے اس بار؟ اٹھانا ہے، اس بار صرف اٹھانا ہے۔ پہلے پیدا بھی کیا پانی سے، اور کیا ہے وہ پیدا ہو گیا تھا، ورنہ پھر سے اس کو اٹھانا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ وذالک حین ینفخ اسرائیل علیہ السلام فی الصور، اور وہ کب ہوگا، یعنی کب اٹھیں گے، موت کے بعد کب اٹھنا ہے؟ کہتے ہیں وذالک حین ینفخ اسرائیل علیہ السلام فی الصور، جب اسرافیل علیہ السلام،
ٹھیک ہے، اسرافیل. ویا حین ينفخ اسرافیل علیہ السلام فی الصور، جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے، جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے، جیسے کہ کہتے ہیں ونفخ کیا ہے، ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض. جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے، سب گر جائیں گے، یعنی سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر سے جب یہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہے، سب کے سب جو ہے قیام ہو جائیں گے، یعنی کھڑے ہو جائیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے پھر سے. تو یہ اسرافیل علیہ السلام کے ضمن میں کیا ہے، سور پھونکنا. اور شیخ رحمہ اللہ جو آیت نقل کرتے جو گزر گئے، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قبر سے نکل کر کے اپنے رب کے سامنے جو ہے ایک دم کھڑے ہو جائیں گے. وَيَحْشُرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا. اور کیا ہے، قیامت کے دن لوگ اٹھایا جائے گا حفاةً یعنی بغیر چپل کے، بغیر چپل کے یعنی پیر میں کوئی چپل نہیں ہوگا. عُرَاةً اور کیا ہے، بغیر کپڑے کے، بدن میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا. غرلا کیا ہے، غرلن کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے ختنہ بھی نہیں کیا رہے گا، ختنہ بھی نہیں کیا رہے گا. ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو اٹھائیں گے، انسان کو ایسے اٹھائے جائیں گے. تو انسان کیسے اٹھے گا، چپل بھی نہیں ہے، بدن میں کپڑا بھی نہیں ہے، غرلا اور کیا ہے، بغیر ختنہ کے ہے. اور کیا ہے، بہما کہتے ہیں، بہما یعنی کچھ اس کے پاس نہیں ہے، کچھ اس کے پاس نہیں ہے، مال دولت کچھ نہیں، سب دنیا میں چھوڑ کر کے آیا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں بتلاتے ہیں، فَيَقِفُونَ فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ، سب کے سب کو قیامت کے میدان میں کھڑا ہونا ہے. قیامت کے دن سب کو کھڑا ہونا ہے، ایسا نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں گے، نہیں، سب ایک دم کھڑا ہو کر کے رہیں گے. حَتَّى يَشْفَعَ فِيهِمْ نَبِيُّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کر دیں. یہی شفاعت ہے جو شفاعت عظمیٰ کہلاتی ہے، شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے سب کے لیے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دیں. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کریں گے، یہی شفاعت کریں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس کا مستحق بنائے. وَيُحَاسِبُهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ تعالیٰ اب کیا ہے، حساب و کتاب کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کا حساب اور کتاب کریں گے. جو اچھا کام کیا اس کا بھی حساب، اور جو برا کام کیا اس کا بھی حساب. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے میرا حساب آسان کیجیے. پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حساب آسان مطلب کیا ہے، تو کہتے ہیں من نوقش الحساب عذب، جس کا حساب و کتاب میں مناقشہ کیا گیا، پوچھ تاچھ کیا گیا، تو کیا ہے، اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا. اور کیا ہے کہ وَتَنْصَبُ الْمَوَازِينَ، اور کیا ہے، پڑھنے رکھے جائیں گے، میزان رکھا جائے گا، یعنی وزن کرنے کے لیے. وَتُنْشَرُ الدَّوَابِينَ، اور کیا ہے، سب کے جو ہے یہ کھولے جائیں گے، سب کے یعنی سب کا جو ہے اعمال، نام اعمال شیئر کیا جائے گا، نام اعمال سب کا دیا جائے گا، نام اعمال سب کا جو ہے دیا جائے گا. وَتُنْشَرُ الدَّوَابِينَ وَتَطَائِرُ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ إِلَى الْأَيْمَانِ وَالشَّمَائِلِ، اور کیا ہے، سب کوئی جو ہے اپنے صحائف یعنی نام اعمال کے لیے اڑیں گے، نام اعمال سے اڑیں گے. یعنی اڑان سب کی ہوگی تو کیسے ہوگی، یہ نام اعمال سے. ایک بندہ اڑنے کا مطلب کیا ہے
یہی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، انسان کا اڑنا ہم کہاں رکھ دیا؟ اس کے گردن میں. اور کیا ہے قیامت کے دن وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم قیامت کے دن اس کو کھول کر کے دے لیں گے نا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب. تو یہی جب دیکھے گا تو کیا ہے نیک عمل کیا ہے تو ایسے ہی جو کامیابی کی طرف چل جائے گا، یہ اڑنا ہے. اور کیا ہے نیک عمل نہیں کیا ہے، بدفعلی کیا ہے، گناہ کیا ہے تو کیا ہے جہنم کی طرف گر جائے گا. ٹھیک ہے، یہی فرماتے ہیں. کہتے ہیں جو کیا ہے دائیں ہاتھ والے ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور دوسرے جگہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. دونوں ہی کا ذکر ہے، جیسے کہ شیخ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا تو اس کا حساب آسان ہو گیا. حساب آسان کس کا ہوا؟ جس کے دائیں ہاتھ میں یہ نام اعمال دیا گیا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور کیا ہے اپنے اہل و عیال کی طرف بہت خوش ہو کر کے جاتا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو پیچھے سے دیا گیا اس کے نام، یعنی دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں دیا گیا. کہاں دیا گیا؟ بائیں ہاتھ میں. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، آپ چیختا چلاتا ہے، آپ چیختا چلاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دے. والموازین، میزان کے بارے میں کہتا ہے، کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ لہو کفتانی ولسان، کیا ہے یہ جو ہے یعنی میزان جو ہے ترازو، اس کے دو یعنی طرف ہے، دو طرف ہے، اس کے طرف ہے، یعنی ایک پلڑا دوسرا پلڑا، دو پلڑے ہیں اس کے دو پلڑے ہیں. وَتُوزَنُ بِهِ الْأَعْمَالُ، کیا ہے جس سے اعمال تولے جائیں گے، جس سے ایمان تولے جائیں گے. تو ناپنا یہی ہے کہ انسان کا عمل تولا جائے گا، انسان کا عمل تولا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے میزان کا دو پلڑا ہے. وہ لسان، اور کہتے کیا ہے لسان اس کا زبان بھی ہوگا، یعنی بات کرے گا ایسا. تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس پر بھی ایمان رہنا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا نام اعمال کیا ہے جس کا جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے، یہی کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کا جو ہے پلڑا ہلکا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ تو یہ لوگ خسارے والے ہیں اور جہنم میں جانے والے ہیں. اور کہتے ہیں پھر شیخ رحمہ اللہ وَلِنَبِيِّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض فی یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا. کیسا حوض ہوگا؟ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا. وَأَحَلَّ مِنَ الْعَسَلِ، اور کیا ہے شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا. وَأَبَارِيقَهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ، اور اس کے جو برتنے ہیں اس کی تعداد کتنی ہے؟ جتنے تارے ہیں، جتنے ستارے آسمانوں میں ہیں اتنے ہی جو ہے اس کے برتن ہیں، یعنی سب کے سب اس سے پیئیں گے، سب کے سب خود جا کر کے پیئیں گے. من شرب منہ شربتن لا یظمأ بعدها ابدا، جو اس سے ایک بار پی لے، ایک گھونٹ پی لے، کبھی اس کو پیاس لگنے والی نہیں ہے، کبھی بھی اس کو پیاس لگنے والی نہیں. جو بندہ اس سے ایک بار پی لیتا ہے اس کو کبھی پیاس لگنے والی نہیں ہے. یہی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض. ٹھیک ہے، اس پر ایمان لانا. والصراط حق، کہتے ہیں کیا ہے پل صراط جو ہے حق ہے، پل صراط حق ہے. والصراط حق، کیا ہے
پرصراط حق ہے، پرصراط کے اوپر یقین رکھنا کہ پرصراط بھی جو ہے حق ہے، یہ صحیح میں یعنی سب کو اس سے گزرنا ہے، سب کو اس سے گزرنا ہے. جیسے کہتے ہیں کیا ہے یجوزہ الابرار ویذل عنہ الفجار، جس سے اچھے لوگ گزر جائیں گے اور برے لوگ جو ہے جو گناہ گار ہے وہ لوگ گر کر کے جہنم میں پڑ جائیں گے، اور یہ جو ہے جہنم کے ٹھیک اوپر رکھا جائے گا. اور کہتے ہیں وَيَشْفَعُ نَبِيُّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی من دخل النار من امته من اہل الکبائر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے ان کے لیے جو لوگ جہنم میں چلے گئے، یعنی کبیرہ گناہ کر کے جہنم میں چلے گئے، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں دے دے، جہنم سے نکال کر کے جنت میں دے دے. تو یہ کیا ہے یعنی جو لوگ سمجھ لیے پرصراط سے کر کے گر گئے کہاں؟ جہنم میں. اللہ تعالیٰ کہتے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پرصراط سے سب گزرنا. جہنم میں گر گئے تو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کریں گے. جو لوگ اہل کبیرہ لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ جو لوگ کیا ہے ایمان نہیں جن کے اوپر، نہیں، جو لوگ کے اندر ایمان ہے لیکن ایمان ہونے کے باوجود بھی کبیرہ گناہ کر کے جہنم کا مستحق بن گئے. فَيَخْرُجُونَ بِشَفَاعَتِهِ بَعْدَمَا احْتَرَقَا وَصَارُوا فَحْمًا وَحُمَمًا. کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد، شفاعت کے بعد وہ لوگ نکلیں گے اور جل کر کے ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ کوئلہ ہوتا ہے، اور جو ہے بالکل جو ہے کالے ہو جائیں گے، کالے کوئلے جیسے ہو جائیں گے. فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے ان لوگوں کو جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا. سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے جنت میں جائیں گے. وَلِسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةِ شفاعت، اور کیا ہے سارے انبیاء کے لیے ایک شفاعت ہے، سارے مومنوں کے لیے شفاعت ہے، اور ملائکہ کا بھی شفاعت ہے. سب کے الگ الگ شفاعت ہے جو کہ سب لوگ جو ہے شفاعت کریں گے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. اللہ تعالیٰ سے شفاعت وہی کر سکے گا، وہی شفاعت کا یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ موقع دیں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، جبکہ سب کے سب ڈرے ہوئے رہیں گے. اور کیا ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے راضی ہوگا شفاعت کے لیے، اس کے لیے شفاعت کر پائے گا. وَلَا تَنْفَعُ الْكَافِرُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اور کیا ہے کافر لوگوں کے لیے کسی کی بھی سفارش کام نہیں آئی، کافروں کے لیے کسی کی بھی سفارش کام نہیں آئے گی. کہ جہنم کو کس لیے تیار کیا گیا ہے؟ کافروں کے لیے. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور کہتے ہیں وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ وَلَا تَفْنِيَانِ. اور کیا ہے جنت اور جہنم جو ہے مخلوق ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، اور کیا ہے اس کی نفی نہیں کرنا، یعنی جنت اور جہنم موجود ہے. فَالْجَنَّةُ مَأْوَىٰ أَوْلِيَائِهِ، جنت جو ہے اس کے اولیاء یعنی جو لوگ ولی لوگ ہیں اس کا جو ہے ٹھکانہ ہوگا، وہ لوگ جنت میں جائیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی آخرت میں، یہی بشارت ہے جنت. اور کیا ہے والنار عقاب لأعدائه، اور جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. وَأَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا مُخَلَّدُونَ، اور کیا ہے وَأَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا مُخَلَّدُونَ، اور جنت میں لوگ، جنتی لوگ جو رہیں گے وہ لوگ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. والمجرمون، اور ویسے ہی جو ہے مجرم لوگ، جو لوگ کفر اور شرک کیے وہ لوگ جو ہے ہمیشہ جو ہے
جہنم میں رہیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فی عذاب جہنم خالدون، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے یہ اس آیت میں فی عذاب جہنم خالدون، یہ لوگ جو ہے ہمیشہ جہنم میں رہے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ان کو اس عذاب سے جو ہے بچایا نہیں جائے گا، اس عذاب سے بچایا نہیں جائے گا. یہ عذاب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے. وَيُؤْتَى بِالْمَوْتِ فِي صُورَةِ كَبْشٍ أَمْلَحٍ، اور کیا ہے، موت کو لایا جائے گا. یعنی جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. اب جو ہے موت کو مینڈے کی شکل میں لایا گیا ہے. فَيَذْبَحُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور کیا ہے، اس کو ذبح کیا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان میں، بیچ میں درمیان میں ذبح کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے، جیسے کہ کہتے ہیں ثم یقال، اور کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود بلا موت، اے اہل جنت، اے جنت کے لوگوں، کیا ہے، ہمیشہ رہنا ہے تم لوگوں کو جنت میں، کبھی موت آنے والی نہیں ہے. ویسے ہی کافی لوگ کہیں گے یا اہل النار خلود بلا موت، اے جہنمی لوگ، تم لوگوں کو بھی جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی موت آنے والی نہیں ہے. تو ان سب کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا ہے، چاہے ہم لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھ آئے کہ نہیں آئے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اور بھی باتیں آئیں گی. یہی رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.